فرمایا بڑی سادہ سی دلیل ہے، حضرت نوح نے کشتی بنائی اور بیٹا ہی نہیں آ رہا. ٹھیک، دیکھیں حضرت نوح کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی بہت نیک، ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. وہ بیوی بھی کشتی میں آئی، جو 3 بیٹے نیک تھے وہ بھی آئی. چونکہ ماں نیک تھی تو اولاد بھی نیک. دوسری زوجہ صحیح نہیں تھی تو چونکہ ماں ٹھیک نہیں تھی تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک نہیں تھا. پتہ چلا خداوند عالم نے جناب نوح کو 2 بیویاں دے کر 2 کے کردار دکھائے کہ نبی کی بیوی نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے، بیوی صحیح نہ ہو تو اولاد صحیح نہیں ہوتی. نوح جیسے کہ صحیح نہ ہوئی، ہمارے نبی کو پروردگار نے کتنی بیویاں دیں، مگر ایک سے اولاد دی، باقیوں کو اولاد سے محروم رکھا. کوئی تو فلسفہ ہوگا نا اس میں. جسے اولاد دی وہ بی بی خدیجہ ہے، اس کی نسل کو ایسا رکھا کہ حبیب اب قیامت بھی آ جائے تیری اولاد ختم نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے پیغمبر خاتم کی اولاد کو نعوذ باللہ بد کردار نہیں دکھا سکتا پروردگار، کہ یہ نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ کی اولادی نعوذ باللہ اچھی نہ نکلے. تو جو نیک ترین خاتون تھی اس روئے زمین پر، اس سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی. یہ ایک فاطمہ نہیں ہے، تا صبح قیامت تیری نسل میں اضافہ ہوتا چلا جائے. دوسری زوجہ چونکہ نوح علیہ السلام کی خراب تھی، وہ خود بھی نہیں آئی تو جو اس کا بیٹا تھا وہ بھی نہیں آیا. جو نیک لوگ تھے وہ آ گئے، بیٹا ہی نہیں آ رہا، آوازیں دے رہے ہیں یا بنیہ ارکب معنا، یا بنیہ ارکب معنا، اے بیٹے آ جا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. اس نے کہا میں نہیں آتا. سآوی الی جبل، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یعصمنی، وہ پہاڑ مجھے بچائے گا. حضرت نوح فرمانے لا عاصم اليوم، آج تو کوئی نہیں بچا سکتا الا ما شاء اللہ، بس وہی بچے گا جسے خدا چاہے گا. آیا؟ نہیں آیا نا، نہیں آیا. فحال بینہم الموج، آدم جناب نوح اور اس کے بیٹے کے درمیان ایک لہر آئی پانی کی. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا، ڈوب کے مر گیا، ہلاک ہو گیا، چونکہ کشتی نجات میں نہیں آیا. جی یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی آنکھیں کھلنی چاہیے. جب نبی کی کشتی نجات موجود ہو تو اس کشتی نجات میں اگر کوئی نہ آئے تو چاہے وہ نبی کا سگا بیٹا اور بیوی کیوں نہ ہو، وہ ہلاکت سے نہیں بچتے. کوئی امتی کیسے بچ سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے بھی ایک کشتی نجات بنائی اور دکھائی دنیا کو. فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت نوح کی کشتی نجات کی مانند ہیں. جو اہل بیت کا دامن تھامے گا وہی بچے گا، جو چھوڑ کے جائے گا وہ غرق بھی ہو جائے گا، ہلاک بھی ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ظاہر ہے بات سے بات نکلتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے. مجلس کے ٹائم بھی محدود ہوتا ہے، چونکہ سلسلہ ہے تو جو بات رہ جائے گی وہ کل انشاءاللہ زندہ رہے. تو بیٹا نہیں آیا نوح کا، غرق ہونے والوں کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا. تو حضرت نوح کا بیٹا ہے بھائی، ظاہر ہے جو کچھ بھی ہے باپ، اور پھر نوح جیسا مہربان باپ. کہا پروردگار انہ ابنی من اہلی، وہ میرا بیٹا تھا، میرے اہل بیت میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا. فوراً پروردگار نے کہا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے لائق نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں ہے. پروردگار جناب نوح کے بیٹے کو ان کے اہلیت سے ہی نکال رہا ہے، ان کی اولاد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ بد کردار.
بد کرداری کیا تھی؟ نہ فلم دیکھتا تھا، نہ گانے سنتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، نہ سود کھاتا تھا، نہ رشوت لیتا تھا. بس ایک بد کرداری تھی کہ کشتی نجات میں نہیں آیا. پتہ چلا جو نبی کی کشتی نجات میں نہ آئے وہ جتنا بڑا متقی بھی بن جائے خدا اسے بد کردار ہی سمجھتا ہے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، تیرے اہل نہیں ہے، تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نوح سے افضل ہوں اس لیے کہ نوح کے سگے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نوح کے اہلیت سے نکال دیا، اور میں وہ علی ہوں کہ بیٹے حسن اور حسین میرے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے یہ محمد کے بیٹے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. بات چلتی رہی اور پوچھتے کہ آیا آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ آپ نے فرمایا میں افضل ہوں. میں افضل کہ مولا اس کی بھی پھر دلیل دیتے جائیے. فرمایا سن سب سے بڑی دلیلیں مولا نے بہت دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو مارا تھا. امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک فرعونی کو قتل کیا تھا، اور جب اللہ نے کہا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ طاغوت بن گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، اسے میرے عذاب سے جا کے ڈراؤ، دعوت اسلام دو. انہیں انی اخاف ہو، میں ڈرتا ہوں ان تقتلنی، کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. کیوں؟ اس لیے قتل تو منہم نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی مارا تھا. کہا موسیٰ ایک آدمی کو مار کر خوف زدہ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، حالانکہ معجزے اللہ نے دیے، عصا دیا، ید بیضا دیا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہارون کو میرا مددگار بنا کے میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ مجھے بچائے، وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اور فرمایا ساسا سن، مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کا کم از کم ایک آدمی میں نے قتل نہ کر دیا ہو، لیکن جب سورہ برات دے کر مجھے بھیجا تو میں اکیلا گیا ہوں. میں نے پیغمبر سے نہیں کہا کہ میں نے تو ان کے ہر گھر سے ایک ایک آدمی مارا ہے، میں ڈرتا ہوں کسی کو میرا مددگار بنا کے بھیج دے. میں افضل ہوں. تو یہاں آپ کو لے کے آنا تھا کہ علی وہ ہیں جو کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے. فرماتے اگر پورا عالم عرب، صرف مکہ نہیں، طائف نہیں، کوئی اور شہر نہیں، پورا عالم عرب میرے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جائے تو میں ایک انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹتا. میرے دل میں کبھی کسی کا خوف پیدا نہیں ہوا. فرماتے جب میں سورہ برات کی تبلیغ کر رہا تھا، سورہ توبہ پہنچائی میں نے مکے والوں کے سامنے، اور ان کو جا کے ببانگ دہل کہا میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج کے بعد مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو. میرے نبی کا پیغام ہے کہ یہاں اریاں ہو کے طواف نہ کرنا، یہاں وصلے نہ بجانا، یہاں ڈھول نہ بجانا، یہاں شعر و شاعری نہ کرنا، یہاں مشاعرے نہ ہونے پائیں، یہاں واہیات اور خرافات گفتگو نہ ہو، صرف خداوند عالم کی عبادت ہوگی، بتوں کی پوجا نہیں ہوگی. سب خاموشی سے سن رہے تھے اور میں پیغام الہی پہنچا رہا تھا. اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اکیلا ہوں، میرے پاس تو آج وہ تلوار بھی نہیں ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں مکے میں کوئی تلوار لے کے نہیں جا سکتا. میرے پاس تو وہ تلوار بھی نہیں ہے، میں بالکل نہتا ہوں. یہ سارے لوگ، اتنے ہزاروں لوگ جمع ہیں، ہر ایک کے پاس، کسی کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، خنجر ہے، کچھ بھی ہے. اگر یہ سارے سب مل کر مجھ اکیلے پہ حملہ کریں تو میں اکیلا کیا کروں گا. مولا فرماتے ہیں فوراً دوسرا خیال میرے دل میں آیا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، سب کا مقابلہ کروں گا، پیٹھ دکھا کے پیچھے نہیں جاؤں گا. بس عزیزان محترم، دنیا سمجھے کہ ہم نے کیوں اہل بیت کے دامن کو تھاما. اس لیے کہ راہ ہدایت قرآن کریم کے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے یہ گھرانہ چھوڑا گیا. یہی وہ نور ہے جو حضور فرماتا ہے خلقت انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے. جو نور نور محمدی ہے وہی نور نور علوی ہے. کلہم من نور واحد، یہ سب کے سب ایک نور سے بنائے گئے ہیں. ان سب کا نور ایک ہے، اور اس نور کو کہا گیا ہے حقیقت محمدیہ.
جسے کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں۔ زمانہ بدلنے سے نام بدلے گا لیکن حقیقت ایک رہے گی، وہ حقیقت محمد مصطفیٰ ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور آیا ہے، کتاب آئی ہے۔ جب کتاب معجزہ ہے تو معجزہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اگر عصائے موسیٰ آج ہمیں مل جائے، نہیں حضرت موسیٰ کا ڈنڈا ہمیں مل جائے تو وہ ہمارے پھینکنے سے اژدہا بن جائے گا؟ کبھی نہیں بن سکتا۔ ہم سارے مل کے اجماع کر کے اکٹھے مل کے اس عصا کو پھینکیں، چاہے پورا قرآن پڑھ کے بھی پھینک دیں تو وہ اژدہا نہیں بنے گا، وہ عصا لکڑی کی لکڑی ہی رہے گا۔ اس لیے کہ معجزہ دکھانے کے لیے معجز نما کا ہونا ضروری ہے۔ جب قرآن معجزہ ہے تو اس کے معجزے کے اظہار کے لیے معجز نما کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قرآن معجزہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں آج ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بہت ملیں گے آپ کو، قرآن پڑھنے والے ماشاءاللہ رحلوں پہ قرآن رکھ کے جھوم جھوم کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، خوب جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ایک حرف پڑھے ایک ثواب ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، خالی بسم اللہ چلتے پھرتے پڑھیے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بجائے یہ کہ انسان خرافات ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کسی کرے، انسان یا درود پڑھتا رہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے۔ فرمایا صلوات سے زیادہ کوئی وزن نہیں رکھتی چیز جو تمہارے نامہ اعمال کو وزنی کرے، اور بسم اللہ کے ہر حرف پڑھنے پر 4000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 4000 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ ٹھیک پڑھنا چاہیے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا حفظ پڑھ رہی ہے، ناظرہ پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود انہیں مشکلات کا حل نہیں مل رہا۔ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے عالم اسلام، اس لیے کہ وہ نور جو قرآن کے ساتھ چھوڑا گیا تھا اس نور کو چھوڑ دیا لوگوں نے، اس نور کے دروازے پر نہیں گئے۔ اور الحمدللہ چونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کے نور کو مانا ہے تو آج ہمارے پاس کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے جو قرآن و سنت سے حل نہ ہو جاتا ہو۔ یہی وہ معجزہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس امام زمان علیہ السلام موجود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، امام زمانہ کا نور ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں غائب امام کا فائدہ کیا ہے؟ آئمہ نے خود جواب دیا ہے کہ سورج اگر بادلوں کے پیچھے بھی چلا جائے تو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کتنے فوائد پہنچتے ہیں، یعنی جتنا فائدہ اب چمکتے ہوئے سورج سے پہنچ رہا ہے ہمیں، جب بادلوں کے پیچھے جاتا ہے تب بھی اتنے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نور امامت سب کے سامنے ظاہر ہوں تب بھی انسانیت کے لیے فائدہ ہے، اور پردہ غیبت میں ہوں تب بھی سب کے لیے اتنا ہی فائدہ۔ تو ہم نے الحمدللہ اس نور امامت کو مانا ہے، اور نور امامت ہر دور میں تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے شجرہ طیبہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں ہر زمانے میں اس شجرہ طیبہ پہ پھل لگتا ہے۔ تو فرمایا تفسیروں میں کہ اس شجرہ طیبہ سے مراد شجرہ عصمت و طہارت پیغمبر ہے، اور ہر موسم کا پھل اس کے ہر زمانے کا امام ہے۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ یہ امام بھی ہیں، قرآن بھی ہے، نور بھی ہے، کتاب مبین بھی ہے، اور سید الشہداء خود نور ہیں۔ جس کے تذکرے میں ہم بیٹھے ہیں، جن کی عزا میں ہم بیٹھے ہیں، وہ خود نور، بلکہ نور علی نور۔ جب نبی کندھوں پر بٹھاتے ہوں گے تو نور علی نور کی تفسیر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دعائے نور میں بھی آپ پڑھتے ہیں، سورہ نور میں بھی پڑھتے ہیں کہ نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ جب پیغمبر کے کندھوں پر حسن اور حسین ہوتے ہوں گے تو دنیا کو نور علی نور نظر آتا ہوگا نا، تو یہ نور کوئی اور نہیں ہے، پیغمبر ہیں اور ان کا گھرانہ ہے۔ بس عزیزو